الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود محمد عزیزان گرامی قدر آپ ماشاءاللہ سے ایک سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، چونکہ آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں بارش کی وجہ سے خود اپنے گھر سے نکل کر یہاں تک آنا ایک زحمت کا باعث ہے، ایک مشکلات کا باعث ہے، اور آپ نے ان ساری چیزوں کو سر کر کے یہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ایک عجیب حدیث ہے ولایت امیر المومنین پر مشکلات برداشت کرنے والوں کے سلسلے میں۔ نبی کرم شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مولا متقیان کی ولایت پر کوئی مشکل برداشت کرتا ہے تو پروردگار قیامت کے میدان میں شخص سے کہے گا کہ اس مشکل کے بدلے جو تو مانگتا ہے وہ مانگ، اور وہ مانگنے والا بھی جنت میں موجود ہے۔ اب جو کچھ ویسے ہی مانگے گا ویسے ہی ملنا ہے، لیکن جب اسپیشلی کہا جا رہا ہے تو پھر ہر چیز میں بہتری چاہے گا کہ بہتر سے بہتر قصر مل جائے، محل مل جائے، حور مل جائے، نہریں مل جائیں، اور شہد اور دودھ اور جو بھی چیز وہ چاہے گا وہ ملے گی۔ لیکن اس بندے خدا کی معرفت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ پروردگار تو نے اگر مجھے کوئی اجر و ثواب دینا ہے تو مجھے بس اپنے مولا کی زندگی کی سانسوں میں سے ایک سانس کا اجر و ثواب دے دے، اور مولا کی ایک سانس کا اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا، اور جب وہ دیا جائے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ اس کی جنت بہت بڑی ہو گئی، بہت وسیع و عریض ہو گئی، اور اس بڑی جنت کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوگا کہ کبھی دائیں طرف جائے گا، کبھی بائیں طرف جائے گا، کبھی آگے جائے گا، کبھی پیچھے جائے گا، اور چکر لگا کر وہ کہے گا کہ پروردگار مجھے یہ لگتا ہے کہ تو نے مجھے جتنی بڑی جنت دی ہے اتنی کسی اور کو نہیں دی۔ تو خدا کی طرف سے آواز آئے گی تجھے جو جنت ملی ہے وہ علی کی سانسوں میں سے اس ایک سانس کی جنت ملی ہے جو علی نے صرف بستر رسول پر گزاری تھی۔ ابھی تو وہ سانسیں جو جنگوں میں لی ہیں، ابھی تو وہ سانسیں جو عبادتوں میں لی ہیں، ابھی تو وہ سانسیں کہ جو سخاوت کرتے ہوئے لی ہے، ابھی تو اس کی بات نہیں ہو رہی، صرف بستر رسول پر جو آرام کرتے ہوئے علی نے سانس لی تھی اس ایک سانس کا تجھے اجر و ثواب دیا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خود علی ابن ابی طالب کی، اور پھر اس حدیث کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت سارے انسانوں اور سارے جنات کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر اس حدیث کا مفہوم ہمارے لیے کچھ واضح ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ اکبر کہنا نماز میں وہ اور ہے، اور علی کا اللہ اکبر کہنا اور ہے۔ ہمارا سانس لینا اور ہے، علی ابن ابی طالب کا سانس لینا اور ہے۔ ہمارا 2 قدم چل کے مشکلات برداشت کرنا اور ہے، علی ابن ابی طالب کا مشکلات کو سہنا اور ہے، کیونکہ ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب
جب وار بھی کیا کرتے تھے تو 7 نسلوں کو دیکھ کر وار کیا کرتے تھے. اور ہم کبھی کبھار اپنے عارضی فائدے کے لیے یا اپنی عارضی چیزوں کے لیے دیکھ کر قدم اٹھا لیتے ہیں. علی ابن ابی طالب ایک قدم بھی اٹھاتے تھے تو اس کے اندر کتنی اور تفکرات اور فکریں اور زاویے موجود ہوتے تھے. اس کے بعد علی ابن ابی طالب کا ایک قدم اٹھتا تھا. اور یہی معاملہ ہے مولا علی کا مولا سید سجاد سے. مولا سید سجاد زین العابدین ہے، سید الساجدین ہیں. لیکن جب کسی نے کہا کہ آپ کی عبادتیں تو اتنی ہیں کہ کائنات میں اتنی عبادتیں کرنے والا کوئی نہیں، تو اس وقت مولا سید سجاد وہ دفتر، وہ رجسٹر لے کر آئے کہ جس میں ان کے دادا علی ابن ابی طالب کی نماز ذکر تھی. اور پھر پڑھنے کے بعد خود رونے لگے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو لفظ لکھے ہوئے اس کے معنی کیا ہیں. اس کے بعد روتے روتے فرماتے کہ من یقوی علی عبادت علی، علی کی عبادت پر کون پہنچ سکتا ہے. تو یہاں پر جو ہم آئے ہیں تھوڑی سی مشکلات برداشت کر کے، اس کا بھی اجر و پاداش ہے، اس کا بھی ثواب ہے. اور بہرحال ہمیں جتنی صلاحیت دی ہے، جتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، اس کے حساب سے اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارا مقام بھی مولا متقیان کے جوار میں ہوگا. اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کر درود پڑھ دیجیے گا محمد و جس طرح کریمہ کی تلاوت کی ہے، مشہور و معروف آیت تھی. اور کچھ آیتیں ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونی چاہیے. ان میں سے ایک یہ آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اچھا یہ بھی ہے کہ یہ آیت کا ظاہر ہے، جو بچوں کو یاد ہے وہ بچوں کے لیے ظاہر ہے. لیکن اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس آیت کے پس منظر میں کتنی اور چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت بیان کروں. دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے. سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 23. ارشاد ہو رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی رسول کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ رسول آپ مانگیے. کس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے؟ وہ رسول کے جس سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، کسی سے کچھ نہیں مانگا. یعنی بھوک اور پیاس بھی برداشت کر لی لیکن کسی سے نہ روٹی کا سوال کیا نہ پانی کا سوال کیا. اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سب سے مانگیے. لیکن کیوں مانگنا؟ پروردگار کا حکم ہے. سب سے پہلی بات قول، آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ کہیے مانگیے. اور دوسری بات یہ کہ جو مانگا جا رہا ہے وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھی نہیں مانگا جا رہا. کیا مانگا جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو بنوا دیجئے، مجھے سواریوں کا انتظام کر دیجئے، مجھے نوکر چاکر کا انتظام کر دیجئے، میرے ہاتھ پیر دبا دیجئے، میرے لیے کھانا پکا دیجئے. یہ نہیں کہا جا رہا. جو مانگا جا رہا ہے اس کے پیچھے ہی مقصد موجود ہے. ارشاد ہوتا ہے قول، کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کوئی اجر اور کوئی ریٹرن نہیں چاہیے. الا المودۃ فی القربى، صرف مجھے یہ چاہیے کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو. اچھا یہ رسول یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دینی معاملات ہیں تو یہ کہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ مانگتا ہوں کہ ہر سال حج پر جایا کرو. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں ہر سال یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی نمازوں میں پابندی کیا کرو، ہر سال ماہ رمضان کے روزے پورے رکھا کرو، زکوٰۃ ٹائم پر دیا کرو. یہ بھی نہیں مانگ رہا. مانگ یہ رہے کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو جیسا کہ خدا نے حکم دیا ہے. اب اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ پھر نمازیں پڑھنے سے اجر ادا نہیں ہوگا، روزے رکھنے سے اجر ادا نہیں ہوگا، حج و زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگا؟ یہ اس کا مطلب بھی کبھی کبھار اس کا یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے. نہیں عزیزو، رسول نے مانگا ہے خدا کے حکم سے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. اور جب قربا سے مودت کی جائے گی تو یہ قربا وہ ہیں جو نماز کے بھی پابند ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ روزوں کے بھی پابند ہیں، یہ حج کے بھی پابند ہیں، یہ شریعت کے پابند ہیں. لہٰذا جب قربا کی مودت آئے گی تو خود بخود ان کی محبت کی وجہ سے انسان نمازوں کا پابند ہو جائے گا. خود بخود انسان ان کی محبت کی وجہ سے روزوں کا پابند ہو جائے گا، حج و زکوٰۃ کا پابند ہو جائے گا. تو ایسا مکمل پیکج دیا ہے اس آیت کے اندر کہ اگر اس کو تم نے کر لیا تو اس کے بعد رسول کی ساری رسالت کی محنت سوارت ہو جائے گی اگر تم نے یہ کام کر دیا. اور یہ کام ایسا ہے کہ جس سے ملتا جلتا کام باقی نبیوں سے بھی مانگا گیا تھا. یہ جو آیت ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی وہ سورہ شورى کے اندر موجود ہے. ایک اور سورہ ہے اس سے ملتا جلتا سورہ جس کا نام ہے سورہ شعراء. ایک ہے شورى، شین واو رے یہ الف.
ایک سورہ ہے سورہ شعراء، شین عین رے الف حمزہ، سورہ شعراء، شاعر کی جمع شعراء، اور سورہ کا نمبر ہے 26۔ اس سورہ کے اندر بھی 5 نبیوں کا ذکر ہے جنہوں نے پھر اجر کی بات کی ہے۔ کون کون سے نبی؟ کوئی چھوٹے موٹے نبی نہیں، وہ بھی بڑے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اجر کی بات تو کریں گے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان 5 نبیوں کا ذکر ہے، اور 5 کے 5 نبیوں نے ایک ہی جملہ کہا ہے، نہ ادھر الف ہے نہ ادھر زیر ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، سب کے 5 اسٹیٹمنٹ ہے ایک ساتھ۔ 5 آیتوں کے اندر 5 نبیوں نے کہا ہے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی ریٹرن نہیں چاہیے، ہمارا ریٹرن تو پروردگار دینے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی انہوں نے بات نہیں کی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو یہ نبی ہیں ان کا مقام بہرحال جتنا بھی بلند ہو، ہمارے نبی سے تو بلند نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، میرا اجر پروردگار دینے والا ہے۔ اور جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو امام الانبیاء ہے، جس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے، جس سے افضل کوئی بشر نہیں ہے، وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے خدا تو دے گا اجر، لیکن تم سے بھی مجھے اجر چاہیے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے نبی تھے وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کے مقابلے میں، وہ جو چھوٹے نبی تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا نبی کہہ رہا ہے مجھے تم سے اجر چاہیے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بھئی بڑے نبی کو تو چاہیے تھا واقعی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا سارا اجر پروردگار دینے والا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت سادہ سی ہے، اور انشاءاللہ آپ سبھی کے ذہن میں موجود ہوگی، میں صرف لفظوں کا اس کو سہارا دے رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جتنے باقی نبی تھے انہوں نے اس لیے اپنی قوم سے اجر نہیں مانگا کیونکہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنے والا تھا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آنے والا تھا، تیسرے کے بعد چوتھا نبی آنے والا تھا، چوتھے کے بعد پانچواں نبی آنے والا تھا، یہ نبیوں کا سلسلہ چلنے والا تھا۔ لیکن اب جو نبی آ گیا ہے اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے اس نبی کو خدا نے حکم دیا، اے رسول جاتے جاتے یہ میرا کام کرتے ہوئے جاؤ کہ اپنی قوم سے کہو کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ چاہیے کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو۔ اور جب قربا سے مودت اختیار کرو گے اور قربا سے جڑ جاؤ گے تو محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے حقیقت میں محبت ہو جائے پھر اس کے اشاروں پر بھی انسان مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حقیقی محبت ہو، دنیا میں بھی اگر حقیقی محبت ہو جائے تو انسان اس کے اشاروں پر بھی چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جس سے محبت کا حکم پروردگار دینے والا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے محبت کرنے کے بعد اس کے اشاروں کے مطابق انسان عمل نہ کرے؟ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد وعلم۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اور یہ بھی اتنے مزے کی بات ہے کہ باقی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہر انسان کو پروردگار نے دی ہو۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پروردگار نے ہر انسان کو یونیک بنایا ہے۔ بعض کو رنگت گوری دی ہے، بعض کو سانولی دی ہے، بعض کو کالی دی ہے، بعض کو پاکستان میں پیدا کیا، بعض کو ہندوستان میں پیدا کیا، بعض کو ایران میں پیدا کیا، بعض کو لبنان میں پیدا کیا، بعض کو فلسطین میں پیدا کیا، یورپ میں پیدا کیا، امریکہ میں، کینیڈا میں پیدا کیا۔ بعض کو پروردگار نے مال زیادہ دیا ہے، بعض کو نہیں دیا ہے، بعض کو عقل زیادہ دی ہے، بعض کو وہ شعور نہیں دیا ہے، بعض کو علم حاصل کرنے کی، حفظ کرنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے، بعض کو نہیں دی ہے، بعض کو پروردگار نے اچھا رشتہ دیا ہے، بعض کو نہیں دیا ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ بعض کو پروردگار نے پھر رشتہ ہو جانے کے بعد اولاد دی ہے اور بعض کو نہیں دی ہے، بعض کو ایک اولاد دی ہے، بعض کو زیادہ دی ہے۔ ہر انسان کو پروردگار نے مختلف بنایا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں سارے انسانوں کو برابر سے شریک کیا ہے اور سب کو عطا کی ہے، سب کو برابر سے دی ہے، وہ چیز ہے جذبہ محبت۔ محبت کا جذبہ سب کو دیا ہوا ہے۔ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے غریب بنایا، میں محبت کیسے کروں؟ نہیں، غریب کو شاید کبھی کبھار محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔
کوئی یہ نہیں کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے 5 اولاد دے دی ہے، 10 اولاد دے دی ہے، 10 دینے کے بعد میں سب سے محبت کیسے کروں؟ ایک دیتا تو میں محبت کر لیتا. نہیں، یہ بھی نہیں ہے. 10 دیں گے تو 10 سے بھی محبت ہے، ایک دے تو ایک سے ہی محبت ہے. ایسا بھی نہیں کہ محبت کا جذبہ ایسا ہے جو بچپن میں تو ہوتا ہے، جوانی میں ختم ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں ختم ہو جاتا ہے. محبتیں تبدیل ہو سکتی ہیں ظاہری طور پر. جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں، مادی محبتیں ہوتی ہیں، وہ تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن محبت رہے گی. محبت رہے گی. محبت ہو سکتا ہے پہلے کھلونوں سے ہو، پھر انسانوں سے ہو، پھر اس کے بعد مال و دولت سے ہو، اس کے بعد عہدے سے ہو، اس کے بعد رسپیکٹ سے، عزت سے ہو، لیکن محبت رہے گی. کچھ نہ کچھ طلب رہے گی. پروردگار اس محبت کو جو خدا نے ہی بنائی ہے جانتا تھا کہ سب کو میں نے برابر سے دی ہے. جو چیز خدا نے سب کو برابر سے دی تھی وہی اجر رسالت میں مانگی، تاکہ قیامت کے میدان میں کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میں کہاں سے محبت کرتا. کہا جو پیسے نہیں رکھتا ہوگا وہ بھی محبت کر سکتا ہے. پروردگار میں تو جوانی میں مر گیا، میں کیسے محبت کرتا ہے اہل بیت سے. کہا جو جوان ہے وہ تو شاید زیادہ محبت کر سکتا ہے. پروردگار مثال کے طور مجھے تو عورت بنایا گیا تھا، مردوں کو محبت مل جاتی، عورتوں کو نہیں. کہا عورت ہو مرد ہو سب کے اندر جذبہ محبت رکھا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو جذبہ محبت سے آری ہو. جو چیز خدا نے سب کو برابر سے دی تھی وہی کا اجر رسالت میں ادا کر دو، تاکہ سب ادا کرنے کی یہ صلاحیت رکھتے ہوں. اور جب اجر رسالت کے اندر یہ محبت مانگ لی، اب محبت کے بعد کرنا کیا ہے؟ بلال قدس صاحب نے ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر جب ہم بیٹھے ہوئے تھے آف دیر ہم سے کہا کہ جو اہل بیت کی محبت مانگی ہے، محبت کرنے کے بعد ملے گا کیا؟ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں محبت کیسی ہوتی ہے؟ محبت ایسی ہوتی ہے کہ اہل بیت سے محبت کریں گے. مثال کے طور پر یہاں پر بینر لگا ہوا ہے، پیچھے میں بینر لگا ہوا ہے اہل بیت سے مجھے محبت ہے، میں آ کر اسے چوموں گا، اہل بیت کے نام کو پیار کروں گا، چوموں گا، تھوڑی دیر میں اس کو مس کروں گا. یہ محبت کا طریقہ ہے. تو بلال قدس صاحب کا سوال یہ تھا کہ جو محبت ہے، ہم آئیں گے، چومیں گے، پیار کریں گے، اس کے بعد ملے گا کیا؟ اس کے بعد ملے گا کیا؟ ویسے تو یہ کہ اس کے معنوی فوائد وہ اپنے مقامات پر، لیکن جس نے محبت کو صرف یہ سمجھا ہوا ہے کہ آ کر چومنا ہے یہ محبت ہو گئی، اس کو محبت نہیں کہتے. جو حقیقت میں محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ صرف آ کر چومتا نہیں ہے، وہ آ کر پھر اس طرح سے پیار کا اظہار کرتا ہے کہ اب جو تجھے چاہیے وہ میں دینے کے لیے حاضر ہوں. اس کو کہتے ہیں محبت. اب اگر اہل بیت سے محبت ہوگی تو جو انہیں چاہیے دینے کے لیے حاضر ہوں، اس کو پھر حقیقت میں کہا جائے گا کہ یہ محبت ہے. ایک عجیب واقعہ ہے، اور خیر ہمارے لیے خود اس کے اندر درس موجود ہے. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اصحاب تھے، مولا کے بڑے جانثار تھے، بڑے قابل افراد تھے، اور اتنے پائے کے یہ اصحاب ہیں کہ اگر میں ان کا شاید نام لے کر واقع بیان کروں گا تو آپ کے ذہن میں شاید سوال آ جائے گا کہ اچھا یہ بھی ایسے تھے. اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا، ورنہ نام موجود ہے، بہت بڑے بڑے افراد کے نام موجود ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ شکایت کی ایک اور صحابی کی، اور وہ صحابی بھی بہت بڑا جلیل القدر صحابی ہے. اس صحابی کا ویسے نام تو مفضل بن عمر ہے، لیکن اس کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اتنا یہ قریبی ساتھی ہے کہ امام نے اپنے جتنے فائنینشیل معاملات تھے وہ سب اس کے سپرد کر دیے تھے. اتنا امین، اتنا سچا انسان ہے یہ. اور پھر امام کی شاگردی میں اتنا سال گزارا تھا تو اس سے بہت ساری روایتیں ہیں، جس میں سے ایک روایت ہے جو بہت طولانی ہے، جس کو کتابچہ بھی دیا گیا نام، جس کا نام بن گیا توحید مفضل، کہ مفضل کی توحید والی کتاب. اور یہ بھی اہل بیت کا کرم ہے کہ حقیقت میں وہ مفضل کی توحید کی کتاب نہیں ہے، وہ تو توحید امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. لیکن اہل بیت کا در یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو وہ چیز بھی دے دیتے ہیں اور نام بھی دے دیتے ہیں. نام بھی تمہارا استعمال ہوگا، وہ چیز بھی تمہاری ہوگا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے دعائے کمیل، یہ کمیل کی دعا نہیں ہے، یہ امیر کائنات کی دعا ہے. لیکن جب دعا سکھائی امیر کائنات نے تو کہا دعا بھی تیری ہو گئی، اب نام بھی تیرا ہی چلے گا. دعائے ابو حمزہ صومالی کی دعا نہیں ہے، یہ دعائے سید سجاد ہے. لیکن امام نے جب دعا سکھا دی کہا کہ اب تیرا ہی نام اس دعا کے ساتھ چلے گا. یہ اہل بیت کا کرم.
تو توحید مفضل انہوں نے باقاعدہ لکھی اور آج بھی موجود ہے توحید مفضل کے نام سے. مفضل بن عمر کی ان سارے لوگوں نے شکایت کی، کہا اے امام اس کے کچھ ایسے لوگوں سے تعلقات ہیں جو لوگ اتنے شریف نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں، وہ کبوتر باز ہیں، وہ کفدر باز ہیں، وہ جانوروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کودتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس شخص کی دوستی ہے. اور اس شخص کی اگر ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی چونکہ یہ آپ کا بڑا خاص آدمی ہے، لہٰذا لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھیں اس کی دوستی اگر اس کے ساتھ ہے، اس کا مطلب امام بھی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. اس لیے مولا اس کو سمجھائیے کہ یہ تھوڑا سا دور ہو جائے ان لوگوں سے. امام نے سمجھانے کے لیے خط لکھا، اور وہ خط جب مفضل کے پاس پہنچا تو مفضل کو کہا تھا کہ یہ خط ان سب کو سنانا کہ جن سب نے یہ شکایت لگائی تھی. ان سب کو بلایا گیا، وہ سب آئے، دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے. مفضل نے کہا کہ امام کے خط پہنچائے مجھ تک، اور امام نے یہ باتیں لکھی ہیں. اب یہ سب بہت ہوش کے ساتھ اور بہت ذہن لگا کر دقت کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھ گئے کہ اب مفضل کی بڑی اس کے اندر شکایت ہوئی ہوگی تو بڑا ڈانٹا گیا ہوگا امام کی جانب سے. مفضل نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعفر ابن محمد کا یہ خط ہے مفضل بن عمر کے نام. اور اے مفضل، تم سے ہم کچھ پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں. ہم کچھ جگہ خریدنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہماری تم سے مدد کی اپیل ہے اور درخواست ہے. تو ہمارے لیے کچھ پیسے بھجوا دو مدینہ کے اندر، اور اگر تم نے بھجوا دیے تو تمہارا شکریہ ہوگا. اور والسلام نامہ تمام. بات ختم ہو گئی. اب یہ سب کے سب سوچ رہے ہیں کہ ہماری تو بات ہی نہیں ہے اس کے اندر، ہم نے تو شکایت ہی کی تھی تاکہ اس کو ڈانٹ پڑے. امام نے تو لکھا ہے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں پیسے بھجوا دو. اب مفضل یہ کہتا ہے اس خط کو پڑھنے کے بعد کہ امام نے ابھی تم سے تقاضا کیا ہے اور مجھ سے بھی کہا ہے کہ میں پیسے بھجواؤں، لہذا تمہارے پاس جتنے جتنے پیسے ہیں وہ سب میرے حوالے کرو تاکہ ہم سب مل کر یہ پیسے امام کی خدمت میں بھجوائیں. اب یہ جو لوگ تھے جو بظاہر بڑے جل قدر محسوس ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہاتھ بڑے تنگ ہیں، ابھی ہم نے ایک بڑا سودا کر لیا ہے، پیسے بالکل ختم ہو گئے ہیں. کسی نے کوئی بہانہ دیا، کسی نے کوئی بہانہ دیا. کاش 2 دن پہلے مجھ سے مانگ لیتے تو پھر میں دینے کے لیے تیار تھا. ابھی بالکل ہاتھ خالی ہے. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بہانہ دیا اور کہا کہ نہیں ابھی ہم کچھ نہیں دے سکتے. مفضل نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم یہیں پر بیٹھو، یہیں پر کھانا لگے گا، کھانا کھا کے جانا. جب تک یہ کھانا کھا رہے تھے ان لوگوں کی طرف مفضل گئے کہ جن لوگوں کی انہوں نے شکایت کی تھی کہ مفضل کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. مفضل نے ان کو بلایا، اور جب ان کو بلایا وہ کفتر باز بھی اپنے گھر کے اندر آ گئے. ان کے سامنے وہی خط سنایا جو ان کے سامنے سنایا تھا. کہا کہ امام نے کہا ہے کہ ان کے معاشی حالات اچھے نہیں، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے. جیسے ہی سنا ان لوگوں نے، شاید جن کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے یہ ملنگ لوگ، انہوں نے کہا اچھا اگر ہمارے امام کو پیسوں کی ضرورت ہے، فوراً سے گھر میں گئے. کہا کہ رکو، ہم فوراً سے جائیں گے، جتنا پیسہ ہمارے پاس ہوگا ہم لے کر آئیں گے، آپ کی خدمت پیش کریں گے تاکہ آپ اپنے امام کو پہنچائیں. یہ تھوڑی دیر میں اتنا پیسہ لے کر آ گئے، اتنا پیسہ لے کر آ گئے کہ یہ سب کے سب جل قدر لوگ حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا. اور ان کا جب پیسہ جمع ہو گیا، شکریہ ادا کیا مفضل نے، یہ چلے گئے. مفضل نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا اب سمجھ میں آیا، مجھے معلوم ہے کہ تم نے کیا لکھا تھا امام صادق کو، اور امام صادق نے کیا فرمایا امام بھی خوب جانتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو بظاہر ہم سے محبت کا بہت دعویٰ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے قریب ہیں، ہماری بڑی خدمت میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ سارا علم معرفت ساری چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن جب امتحان کا وقت آتا ہے تو تم لوگ پیچھے رہ جاتے ہو. جنہیں تم پیچھے سمجھ رہے ہوتے ہو وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے پھر اس کے اشاروں پر بھی انسان قربان ہونے کے تیار ہو جائے. اور ہمیں کربلا کے میدان میں دونوں طرح کی محبتیں نظر آتی ہیں. ایک محبت کرنے والا ایسا تھا جو بظاہر تو بڑے نعرے لگا رہا ہے، بہت محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور آ کر باقاعدہ امام کو چوما، گلے لگایا، پیار کیا، اور یہ کہا کہ جہاں جہاں رسول اللہ آپ کو پیار کیا کرتے تھے مجھے وہ جگہ بتائیے، میں انہی اسپاٹس پر ہی رسول اللہ جہاں پر پیار کرتے تھے وہیں پر ہی پیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ سنت رسول بھی ادا ہو جائے. یہ کون ہے؟ یہ ہے عبداللہ بن عمر. آپ جان چکے کس کا بیٹا ہے یہ؟
جو حج مولا نے چھوڑ دیا تھا وہ حج یہ کر کے اس کو پتہ چلا کہ مولا چلے گئے ہیں، یہ حج کرنے کے فوراً بعد دوڑتا دوڑتا امام کے پیچھے پہنچا، منزلیں طے کرتے کرتے امام سے جا کر ملاقات کر لی، امام کو جا کر کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، بتایا گیا کہ کوفہ جا رہے ہیں، کہ کوفہ نہ جائیے گا وہاں پر آپ کو مار دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے۔ کہا کہ پھر آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ جی میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے نانا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا تبھی دین اسلام بچے گا۔ تو کہتا ہے اگر آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو بس میری آپ سے آخری ملاقات ہے، اس لیے مجھے یہ بتا دیجئے کہ رسول اللہ آپ کو کہاں کا چوما کرتے تھے، میں وہاں آپ کو چومنا چاہتا ہوں۔ اور امام نے بیان کیا کہ رسول اللہ مجھے کہاں کا بوسے دیا کرتے تھے، اس نے چوما اور چومنے کے بعد کہا کہ آپ کا شکریہ، یہ میری آپ سے آخری ملاقات تھی۔ اے حسین خدا آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، فی امان اللہ۔ تو ایک محبت کرنے والے ایسے بھی ہیں جو چومنے کی حد تک، تو یہ بھی محبت کا مرحلہ ہے، بہرحال یہ بھی محبت ہے، لیکن وہ محبت کہاں جو 72 نے دکھائی، اور یہ محبت کہاں کہ جو آ کر صرف چوم کر چلے گئے۔ اور جو 72 نے محبت دکھائی ہے وہ محبت بھی ایسی نہیں تھی کہ سب کی امام سے ملاقاتیں ہو رہی ہوں، جیسے جناب حر کی ملاقات ہو گئی، حر نے دیکھا امام حسین کو تب جا کر منقلب ہوا، زہیر نے دیکھا امام کو تب جا کر منقلب ہوا، نہیں، بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا امام کو، صرف سنا تھا کہ حسین تنہا رہ گئے۔ کہا حسین تنہا رہ گیا، میرا امام تنہا رہ گیا، میں کیسے اکیلے گھر میں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہیں سے کھڑے ہو گئے۔ کون تھے وہ؟ آگے جا کر حبیب ابن مظاہر بنے۔ حبیب ابن مظاہر کو صرف خط لکھا ہے، اے حبیب حسین تنہا رہ گیا، اگر ہو سکے تو آ کر مدد کر دو۔ حبیب کھانا کھا رہے ہیں، کھانا بھی نہیں پورا کیا، لقمہ چھوڑ دیا، کہا حسین نے مجھے بلایا ہے، میں کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ اپنی زوجہ سے بھی جلد لی اجازت لی اور جانے لگے۔ زوجہ نے بھی کہا کہ اگر آپ کو شہادت نصیب ہو جائے تو اپنی شفاعت کروانے سے پہلے میری شفاعت کروائیے گا، اس شب پر آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ حبیب نے وعدہ بھی کیا اور فوراً سے دوڑتے ہوئے گئے، اور جا کر جب امام حسین کے ساتھ ملے ہیں تو امام حسین نے بھی پھر یہ مقام و مرتبہ دیا کہ جو دستہ تیار تھا اس میں سے ایک دستے کی سربراہی حبیب ابن مظاہر کے حوالے کی۔ اور آج بھی حبیب ابن مظاہر کا یہ اعزاز ہے کہ سارے شہداء کربلا ایک طرف اور حبیب ابن مظاہر ایک طرف ہے۔ اور کتنے واقعات ایسے ہیں، بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی کتنے موقعوں پر جہاں جہاں امام حسین نے بھیجا ہے، کبھی کسی وجہ سے کسی زائر کے پاس، کسی مومن کے پاس، کسی مجلس برپا کرنے والے کے پاس، کسی نیاز رکھنے والے کے پاس، تو کس کو بھیجا؟ حبیب تم جاؤ، حبیب تم جاؤ۔ ایک تازہ واقعہ کہ 40 کی زیارت پر ایک شخص چلا اور اس کو دوستوں نے سمجھ لیجئے کہ ہماری زبان میں گھیر لیا تھا کہ 40 کی زیارت پر چلیں گے، وہاں پہ بڑے عشق کے مناظر ہوتے ہیں، بہت لطف آتا ہے، معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میری اتنی فزک ہی نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں، اتنا لمبا سفر، مجھے معلوم ہے کہ نہ وہاں کا کھانا مجھے سوٹ کرے گا، نہ وہاں کا آب و ہوا، نہ پانی سوٹ کرے گا، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ان دوستوں نے کہا کہ نہیں، بڑا لطف آتا ہے وہاں پر، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بس وہ سفر کر لو، اس کے بعد تم واپس آنا چاہو آ جانا۔ اب اصرار کے اوپر وہ چلے گیا۔ جب چلے گئے تو پہلا دن جب سفر شروع ہوا نجف سے کربلا کا، تو تھوڑا تھوڑا سا انہوں نے سفر کاٹا، اور سفر کاٹنے کے بعد جب رات کا وقت آیا تو فوراً ہی یہ ایک موقع میں چلے گئے۔ سارے دوست بھی اسی موقع میں چلے گئے۔ وہ جو متولی تھا اس کو بھی کہا کہ بھائی یہ اسپیشل آدمی ہے، اس کی ذرا تھوڑی سی زیادہ خاطر تواضع کرنا۔ اس کو اچھا سا انتظام دیا، کھانا پینا دیا۔ کھانا پینا کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ بس میرا وعدہ پورا ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں، میں مزید اب تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس نے کہا رات کا وقت ہو گیا، کہاں جاؤ گے، یہیں پر ہی ہمارے ساتھ سو جاؤ۔ اس لیے اس کو موقف میں کوئی اچھی جگہ دے دی، وہ اس کو سلا دیا۔ سب سو گئے موقف کے اندر۔ جب سب سو گئے تو اچانک آدھی رات کو یہی شخص جو زبردستی لایا گیا تھا وہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اتنا چیخ و پکار اس نے بلند کر دیا کہ سب جاگ گئے، اور روتا جا رہا ہے۔ جب لوگ آئے قریب کہ کیا ہوا، کہا کہ ابھی اس موقع میں مولا حسین آئے تھے اور ابھی باہر گئے ہیں، جا کر ڈھونڈو کہاں چلے گئے ہیں۔ دوڑتا وہ گیا،
ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین ظاہری طور پر تو موجود نہیں تھے. کہا کیا ہوا، تو نے کیا دیکھا؟ کہ بس میں ابھی سویا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ امام حسین اس موقع میں تشریف لائے اور ان کے ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر تھے. مولا حسین جب تشریف لائے، ہم سب سوئے ہوئے تھے، ہمارے سب کے سر پر کمبل موجود ہے، چادریں موجود ہیں. امام حسین نے ہماری چادر کو ہٹایا، چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد کہا حبیب اس کا نام زائرین کی فہرست میں لکھ لو، اس نے میری زیارت کر لی. ابھی زیارت تک پہنچا نہیں ہے، صرف ارادہ کیا تھا، کہا کہ زائرین میں اس کا نام لکھ لو. اسی طرح سے آگے چلتے رہے، کمبل ہٹائے، اس کی شکل دیکھی، کہا کہ اس کا نام بھی لکھ لو، اس کی شکل دیکھی، اس کا نام بھی لکھ لو. اس طرح سے دیکھتے دیکھتے کہتے میری باری ہے. جب میری باری آئی میں بڑا ڈرا ہوا تھا کہ امام حسین کیا کہیں گے کہ اس کا نام نہیں لکھو، کیونکہ یہ تو زیارت کے لیے نہیں آیا تھا. امام حسین نے میری چادر اٹھائی. قابل اس کے کہ امام حسین کہیں اپنی زبان سے کہ تو زیارت کے لیے نہیں آیا تھا، اس نے کہا میں اعتراف کرتا ہوں میں زیارت کے لیے نہیں آیا تھا. مولا نے یہ جملہ سنا، مولا جملہ سن کے مسکرا دیا. مسکرا کر کہتے ہیں کہ حبیب اس کا نام بھی لکھ لو. اور کہا جیسے نام لکھنا تھا میں رونے لگا. روتے روتے جب میں کھڑا ہوا امام سے دستبوسی کے لیے تو میں نے دیکھا کہ امام تو موجود نہیں، اور امام کے پیچھے دوڑا کہ امام کہاں چلے گئے. اگر اتنی سی بھی کوشش انسان کر لیتا ہے یہ اس میں بھی اپنا بنا لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی کوشش کریں، 2 قدم انشاءاللہ آگے بڑھائیں تو پھر ہمارا دوسرا قدم انشاءاللہ امام حسین کے خیمے میں ہوگا. اور بس اس کوشش ہی کا صلہ ملنا ہے اس دنیا کے اندر. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو کچھ نہیں ملتا ہے اس دنیا سے مگر اتنا جتنی وہ کوشش کرتا ہے. بس عزیزوں، میں نے آپ کو زحمت سماعت دی. محبت کا جو طریقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھایا ہے، اس محبت کا جلوہ ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے، باقی معصومین کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے جیسی محبت انسان کو کرنی چاہیے ویسی امام حسن سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسن کا مقام امام حسین سے پہلے آتا ہے. کچھ عرصہ امام حسن نے ایسا گزارا ہے جس میں امام حسین نے بھی حسن کو امام کہا ہے، اور امام حسن کے مطابق ہی امام حسین نے عمل کیا ہے. اور امام حسن سے محبت اتنی ضروری تھی کہ جب پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا کیونکہ علی کی مثال ہارون کی طرح ہے تو ہارون کا پہلا بیٹا شبر تھا، اس لیے میں بھی اپنے ہارون کے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھوں گا. اور پھر جب دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو کہا کہ ہارون کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، اس لیے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھوں گا. تو ہر جگہ پر آپ جتنے بھی فضائل سنتے ہیں پہلے امام حسن ہیں پھر امام حسین. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ کچھ مصائب کے 2 جملے پیش کروں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں بعید محسوس ہوتا ہے، محققین نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ امام حسن کو بار بار زہر دیا گیا. شاید یہ کسی اور عمل کو چھپانے کی کوشش ہے، کیونکہ اصل میں جو زہر آیا تھا وہ کسی اور طرف سے آیا تھا، اور اس نے یہ زہر دے کر کہا تھا کہ اگر تو نے حسن کو مار دیا تو میں اپنے بیٹے سے تیری شادی کرواؤں. اور پھر 1,00,000 درہم کا بھی انعام دیا تھا، اگر تو اس میں کامیاب ہو گئی تجھے 1,00,000 درہم انعام کے طور پر ملیں گے. اس کے بعد اس نے زہر امام حسن مجتبیٰ کو دیا. لہٰذا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلا اور آخری زہر تھا جو امام حسن مجتبیٰ کو دیا گیا. اور جب زہر دیا گیا تو اتنا شدید زہر تھا کہ زہر کے بعد امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دہن مبارک سے گرنے لگے. اے حسن مجتبیٰ، یہ پہلا ظلم ہے جو ایسا آپ کے اوپر ہوا ہے کہ جہاں بدن کے ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن جو آپ ہی کے بیٹے قاسم پر ظلم ہوگا اس میں پھر قاسم کی لاش ایسی پامال کی جائے گی کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. سرکار امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دیا گیا، زہر ملنے کے بعد یقیناً جو اطراف میں لوگ موجود تھے وہ جیسے جیسے جاتے گئے، امام حسین کو بلایا گیا، شہزادی زینب کبریٰ کو بلایا گیا، باقی افراد کو بلایا گیا. امام حسین نے جب اپنے بھیا حسن کی کیفیت دیکھی تو بہت گریہ کیا اور روتے روتے کہا حسن اب آپ مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں،
یہ دن میرے اوپر کتنا سخت ہے. اس وقت امام حسن نے فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسا دن تجھ پر آئے گا ویسا دن تو کسی پر نہیں آنے والا. امام حسن مجتبیٰ بھی علم امامت سے جانتے تھے کہ کیسا دن امام حسین پر آنے والا ہے. لیکن اے حسن مجتبیٰ آپ کے اوپر بھی جو دن آیا ہے نا ویسا دن بھی کسی اور پر نہیں آیا. ہم نے تو تاریخ میں نہیں دیکھا، غریب سے غریب کے جنازے بھی جب تیار ہوتے نا تو پہلی دفعہ ہی میں جا کر دفن ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کون سے غریب کا جنازہ ہے؟ یہ حسن کتنا غریب ہے کہ جب جنازہ چلا ہے تو کچھ دیر کے بعد واپس گھر میں لوٹ کر آیا. کفن کو تبدیل کرنا پڑا، تیروں کو نکالنا پڑا، پھر نیا کفن حسن مجتبیٰ کو دیا گیا، پھر جنازہ اٹھا اور جنت البقیع میں جا کر دفنایا گیا. جب شہزادی زینب کبریٰ نے یہ سنا ہوگا نا کہ حسن غریب نہیں ہے، حسن تو امیر ہے، حسین غریب ہوں گے، تو پھر کلیجہ پھٹ گیا ہوگا. جب میرے امیر کا یہ حال ہے، میرے غریب کا رب جانتا ہے کیا حال ہوگا. جب میرے امیر کو 2 کفن ملنا پڑے، میرے غریب حسین کو کتنے کفن دینا پڑیں گے. لیکن اے بی بی جب غریب حسین کا وقت آئے گا تو ہر ایک کو کم از کم 1 کفن ملا، حسین غریب کو کوئی کفن نہ ملے گا. حسین غریب بے کفن دفنایا جائے گا. اور عزاداروں، ہر انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے، باہر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، باپ کا انتقال ہوا ہے، بھائی کا انتقال ہوا ہے، ماں کا انتقال ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ جنازے کو روک کر رکھا جائے، آخری دیدار کرنا ہے. عزاداروں، باہر سے بھی لوگ آتے، عزیز و اقارب آتے تاکہ آخری دیدار بھائی کا ہو جائے. لیکن وہ بہن جس کو بھائی کے بغیر سکون نہیں آتا تھا، اس کی غیر موجودگی میں بھیا کو دفنانا پڑا. سید سجاد نے اپنے آقا کو، اپنے بابا کو دفنایا، بنی اسد والوں نے ساتھ دیا. لیکن عزاداروں، جب چیلم میں رہائی ملی تو بہن یہی سوال کرتی تھی، بیٹا سجاد مجھے بتاؤ میرے بھیا کی قبر کہاں پر ہے. عزاداروں، آپ نے بھی زیارت کی ہے، جیسے جیسے ہم کربلا سے قریب ہوتے جاتے ہیں نا ویسے ویسے وہ جنہوں نے زیارت کی ہوتی ان سے پوچھتے ہیں اب گنبد کب دکھائی دے گا، اب روزہ کب دکھائی دے گا. اور جیسے گلی میں وہاں پہنچ جائے جہاں سے گنبد نظر آ جائے تو رک کر کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہائے میرا مولا، آپ کا خادم آپ کی بارگاہ میں آ گیا. جب ایک ظاہر کی حالت ہوتی ہے، بہن کی حالت کیا ہوئی ہوگی. اس لیے سفر میں بار بار پوچھا کرتی تھی، بیٹا سجاد کب قبر نظر آئے گی، کب میرے ماں جائے گا روزہ نظر آئے گا. اور پسند زدارو ایک وقت وہ آیا جب سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں وہ جو آپ قبر دیکھ رہی ہے نا وہ میرے بابا کی قبر ہے. عزادارو، ایک روایت کا جملہ یہ بھی ہے، بی بی نے انتظار نہیں کیا کہ سواری مجھے پہنچائے، وہی سواری سے اپنے آپ کو گرا دیا اور گرتے گرتے اپنے بھیا کی قبر پر پہنچی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بہن بھائی کی قبر پر ایسے پہنچی ہوگی جیسے باپ اپنے اکبر کے لاشے پر پہنچا تھا. 2 قدم چلتی ہوں گی، گرتی ہوں گی، اٹھتی ہوں گی، پھر گرتی ہوں گی، پھر قبر حسین پر پہنچی اور حسین کی قبر پر پہنچ کر کہا ہوگا، بھائیا میں اپنے ہاتھوں سے تجھے نہ دفنا سکی، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے چادر نہ دے سکی، لیکن بھائیا میری بھی تو روداد سنیے، آپ کی بہن کے سر سے چادر چھینی گئی، کبھی شرابی کے دربار میں، کبھی قاتل کے دربار میں، کبھی نامحرموں کے بازار میں مجھے لے جایا گیا. اور بھائیا مجھے معاف کیجئے گا، جو امانت آپ نے میرے سپرد کی تھی وہ میں شام میں دفنا کر آ گئی. یہ کہتے کہتے بی بی کو غش آ گیا، وہ بی بی جس کو کبھی غش نہیں آیا تھا سفر میں. آپ کو اندازہ ہے شام غریبہ کے بعد سے شہزادی کو غش نہیں آیا، شرابی کے دربار میں لایا گیا، غش نہیں آیا. آپ کو سفر کروایا گیا، غش نہیں آیا. آپ کو شام کے دربار تک لا جایا گیا، آپ کو غش نہیں آیا. لیکن وہ بی بی جس نے ساری سختیوں میں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا، جب قبر حسین پر پہنچی تو روتے روتے غش آ گیا. اور جب غش آیا تو سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو جگایا. سنیں گے پھر کیا کہا؟ بہن کہنے لگی، یہ تو میرے بھیا حسین
حسین کی قبر تھی، اب بتاؤ عباس کی قبر کا، میرے عباس کی قبر کا سید سجاد فرماتے چچا کی قبر میں نے میرے فرات کے قریب جہاں شانوں کو کٹوا کر غازی شہید ہوئے تھے وہی میں نے قبر بنائی. عزاداروں اب جلوس زینبیہ شروع ہوا. کبھی قبر حسین سے نکل کر قبر عباس جاتی تھی، کبھی قبر عباس سے اٹھ کر قبر حسین آتی تھی. ہائے زینب کبریٰ، کس کس بھائی پر آپ نے گریا نہیں. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.